السلام علیکم ناظرین، عوامی تناظر کے نئے ولاگ کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی۔ آج کے ولاگ میں ہم دو موضوعات پہ بات کریں گے۔ ایک تو بات کریں گے پہلے روس کے ہونے والے آج کے صدارتی انتخابات کے حوالے سے، جس میں توقعات کے مطابق صدر پیوٹن ایک بار پھر 6 سال کے لیے منتخب ہو گئے۔ اب وہ 2030 تک روس کے صدر رہیں گے۔ اس کی تفصیلات بھی آپ کو فراہم کریں گے۔ اس کے علاوہ بات کریں گے آج جو اسرائیل کی وار کابینہ ہے، جنگی کابینہ ہے، اس نے جو غزہ کا علاقہ ہے رفح، جو کہ مصر کے بارڈر کے ساتھ واقع ہے، جہاں 15 لاکھ کے قریب فلسطینی پناہ لیے ہوئے ہیں، ان کے اوپر جو ہے رفح کے اوپر فوجی حملے کی، فوجی آپریشن کی آج اجازت دے دی ہے۔ اور اس نے اور بھی بہت سی باتیں کی ہیں نیتن یاہو نے، جو اسرائیلی وزیر اعظم ہے، اس کے حوالے سے بھی آپ بات کریں گے، تفصیلات شیئر کریں گے اور آپ کو تجزیہ دیں گے کہ کیا یہ صورتحال ہے اور کس طرف جو ہے وہ معاملات جا رہے ہیں۔ ان دونوں موضوعات پہ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوعات کی طرف بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل عوامی تناظر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، اس کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کو ولاگ پسند آئے گا، اس کو شیئر کریں، لائک کریں، مہذب انداز سے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں، ٹلی ضرور کھڑکا دیں تاکہ آپ کو بر وقت ہمارا ولاگ مل جائے۔ جب ہم یہ ولاگ کر رہے ہیں، یہ صبح ولاگ آپ تک پہنچ جائے گا۔ ابتدائی نتائج جو ہیں وہ صدارتی انتخابات جو ہوئے ہیں روس کے اندر، وہ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب تک 35% سے زیادہ ووٹ جو ہیں وہ گنے جا چکے ہیں، اور اس کے مطابق جو ٹرینڈ ہے اور جو ایگزٹ پولز آئے ہیں اس کے مطابق اس وقت تک 88% ووٹوں کی برتری جو ہے وہ حاصل ہے۔ 88% ووٹ جو ہیں اب تک وہ ملے ہیں ولادیمیر پیوٹن، جو روس کے صدر ہیں موجودہ، ان کو۔ اور یہ ناظرین ذہن میں رکھیں کہ ولادیمیر پیوٹن جو ہیں وہ 1999 سے مسلسل برسر اقتدار ہیں۔ کبھی وہ وزیر اعظم بنے، جب پابندی تھی 2 ٹرمز کی تو وہ اس وقت 2 دفعہ صدر بنے، پھر وزیر اعظم بنے، اس کے بعد پھر وہ صدر بنے، پھر وہ وزیر اعظم بنے۔ تو اس طریقے کے ساتھ وہ مسلسل اقتدار جو ہے اس کے اندر ہیں۔ اور بورس یلسن کی وفات کے بعد جو ایک پولیٹیکل اور ریاستی ڈھانچہ تشکیل دیا تھا ولادیمیر پیوٹن نے، وہ اب تک اس کے اندر موجود ہے اور اسی کے گرد وہ گھومتا ہے۔ تو وہ 1999 سے اب تک جو ہے 25 سال ہو گئے ہیں ان کو، اور اگر یہ 6 سال کی مدت وہ پوری کرتے ہیں تو 2030 کے اگر صدارتی انتخابات تک وہ موجود رہے، روس کے صدر رہے، ان کو صحت نے اجازت دی، تو وہ جو جوزف اسٹالن تھے روس کے لیڈر، ان کو پیچھے چھوڑ جائیں گے اور روس کی تاریخ کے سب سے لمبے حکمران جو ہیں وہ بن جائیں گے، حکمرانی کرنے والے بن جائیں گے۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 1999 کے بعد سے جو روس ہے اس کے اندر طاقت کے جو مراکز ہیں، اس میں جو ہے وہ پریزیڈنٹ جو پیوٹن ہے ان کا ایک اہم کردار ہے، ان کا بہت اثر و رسوخ ہے۔ اور جو موجودہ روس ہے اس کو بنانے میں بھی ان کا وہ اس سے کوئی اختلاف کرتا ہے یا اتفاق کرتا ہے، کوئی خوش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن بہرحال جو جدید روس ہے، جو کہ 1991 میں سوویت یونین کے کولیپس کے بعد جو سرمایہ دارانہ روس ہے، اس کے اندر اگر کسی شخصیت کا سب سے زیادہ عمل دخل ہے اور سب سے زیادہ اثر و رسوخ ہے تو وہ روس کے موجودہ صدر ولادیمیر پوٹن ہے، جو کہ اب 5ویں بار صدر منتخب ہو گئے ہیں روس کے، اور اب وہ 2030 تک روس کے اندر حکمرانی کریں گے۔ ظاہر ہے توقع کے مطابق امریکہ نے انتخابات کو غیر منصفانہ اور غیر شفاف قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا اور کہا کہ یہ صاف شفاف الیکشن نہیں تھے۔ 68% کے قریب ووٹرز جو ہیں انہوں نے انتخابات میں حصہ لیا ہے، جو پچھلی دفعہ سے تھوڑے زیادہ ہیں۔ پچھلے صدارتی انتخاب میں 67.5% ووٹرز جو ہیں انہوں نے حصہ لیا تھا۔ اس دفعہ تھوڑا سا ٹرن آؤٹ بڑھا ہے روس کے صدارتی انتخابات کے اندر۔ جو ان کے بڑے مخالف تھے ان میں کمیونسٹ پارٹی آف رشیا، اس کے نکولائی خراتونوف تھے، جنہوں نے 4.7% ووٹ اب تک لیے ہیں اور 5% کے قریب ووٹ لینے کا ان کا امکان ہے۔ اس کے بعد دیواناکوف ہیں نیو پیپلز پارٹی کے، جنہوں نے 3.6% اب تک ووٹ لیے ہیں، اور سلوسٹسکی ہیں نیو لبرل ڈیموکریٹس کے، انہوں نے 2.5% جو ووٹ ہیں وہ اب تک حاصل کیے ہیں۔ تو 29 علاقوں کے جو ووٹرز تھے روس میں، ان کو اجازت دی گئی پہلی دفعہ کہ وہ انٹرنیٹ کے ذریعے آن لائن ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ اس سے بھی تھوڑا سا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ بڑا ہے۔ تو اس الیکشن کے نتائج سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح صدر پیوٹن کی جو گرفت ہے وہ اقتدار پہ اور طاقت کے اوپر جو ہے ابھی تک کتنی مضبوط ہے، اور کوئی بھی آپ کو ان کا جو مخالف ہے وہ دور دور تک نظر نہیں آتا۔ اگرچہ یورپین جو ہیں، جو لبرل برجوا ان کے ناقد ہیں، ان کی اپوزیشن ہے، اس کا بہت زیادہ
کوریج ملتی ہے ویسٹ کے میڈیا میں، امریکن میڈیا میں، ان کو بہت اچھالا جاتا ہے، لیکن روس کے اندر ان کو نہ تو اس طرح کھل کے کام کرنے دیا جاتا ہے اور نہ ہی وہ ان کی کوئی عوام کے اندر بہت بڑی پذیرائی ہے۔ کچھ حصے ہیں عوام کے جہاں سے وہ آتے ہیں، جو پارلیمانی الیکشن ہوتے ہیں اس میں بھی کمیونسٹ پارٹی جو ہے رشیا کی وہ سب سے بڑی ان کی حریف کے طور پہ جو ہے وہ سامنے آتی ہے پیوٹن کے۔ تو پیوٹن خود جو ہے وہ بہت ابھی تک مضبوط ہیں، ان کو عوام میں ان کی جو حمایت ہے اس میں کوئی بہت زیادہ کمی واقع نہیں ہوئی۔ خیال تھا کہ جو جنگ ہے یوکرین کی، اس کے بعد شاید ان کی مقبولیت گرے گی، تو ابھی تک ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ جو ایک تو آپ کو یہ بتانا تھا، پھر آپ کو تفصیلات سے آگاہ کریں گے جیسے جیسے نتائج مکمل ہو جائیں گے اگلے کسی ولاگ میں، پھر آپ کو ہم بتائیں گے کہ کیا فائنل جو ہے وہ رزلٹ سامنے آیا۔ لیکن توقعات یہی ہیں کہ وہ 87 سے 88% ووٹ لے کر روس کے اگلے صدر، یا 90% تک بھی جا سکتے ہیں، وہ جو روس کے صدر ہیں وہ منتخب ہو جائیں گے بآسانی۔ اس کے بعد جو دوسرا موضوع ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں، وہ ہے جو غزہ میں صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ آج اسرائیل کی جو جنگی کابینہ ہے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ رفح میں فوجی آپریشن کریں گے۔ آپ کو ناظرین یاد پتہ ہے کہ اس وقت رمضان ہے، رمضان کا مہینہ ہے، ساری جو مسلمان ہیں وہ روزے رکھ رہے ہیں۔ فلسطینی جو ہیں وہ پہلے ہی فاقوں اور بھوک سے دوچار ہیں اور بہت بدترین زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں جن کے رشتہ دار تھے وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس ان کے فلیٹس میں، جو چھوٹے فلیٹس ہیں وہاں پہ اب 20 30 افراد جو ہیں وہ رہ رہے ہیں، انہوں نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے۔ 15 لاکھ کے قریب لوگ رفح میں، جو کہ مصر کے بارڈر کے اوپر ہے، وہاں پہ موجود ہے۔ اور اس آپریشن کا مقصد اس کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آتا کہ فلسطینیوں کو مجبور کیا جائے، ان کو دھکیلا جائے کہ یہ غزہ چھوڑ کے مصر میں چلے جائیں، جو کہ اسرائیل کا ایک پرانا منصوبہ ہے کہ غزہ کی جو آبادی ہے اس کو مصر کے صحرائے سینا میں شفٹ کر دیا جائے۔ تو اس کے اوپر اب لگتا ہے کہ عملی اقدامات شروع کرنے جا رہا ہے اسرائیل۔ اور آج جو تقریر کی ہے جنگی کابینہ کے اجلاس سے، اس میں اسرائیل کا جو وزیر اعظم ہے نیتن یاہو، اس نے یہ کہا ہے کہ امریکہ دباؤ ڈال رہا ہے اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اسرائیل میں نئے الیکشن ہوں اور وہاں قیادت تبدیل ہو۔ اور لیکن جو ہے وہ یہ تو انہوں نے ضرور کہا کہ دباؤ بڑھ رہا ہے اور غیر ملکی طاقتیں بھی دباؤ بڑھا رہی ہیں اور اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ دباؤ بڑھ رہا ہے جنگ بندی کے لیے۔ لیکن اس نے کہا کہ ہم جنگ ادھوری نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ اس وقت ہم جنگ ادھوری چھوڑتے ہیں تو یہ ہماری شکست کے مترادف ہوگا۔ جب تک حماس کو مکمل شکست نہیں دیتے اور اس کے ساتھ ساتھ جب تک تمام یرغمالیوں کو رہا نہیں کراتے، اس وقت تک اسرائیل جو ہے وہ جنگ بند نہیں کرے گا۔ اور دراصل رفح کا جو آپریشن ہے، یہ جو نیتن یاہو ہے وہ ایک قسم کا اعتراف کر رہا ہے کہ وہ اپنے جنگی اہداف اب تک حاصل نہیں کر سکے ہیں 162 دنوں کی مسلسل کارروائی کرنے کے باوجود۔ نہ تو حماس کو مکمل شکست ہوئی ہے اور نہ ہی جو تمام یرغمالی تھے وہ رہا ہو پائے ہیں۔ اسرائیل کی کوشش تھی کہ عارضی جنگ بندی کے نتیجے میں جو لوگ رہا ہو گئے ہیں یرغمالی وہ تو ہو گئے، لیکن اس کے بعد ان کا تھا کہ ملٹری آپریشن کے ذریعے وہ باقی یرغمالیوں کو رہا کرا لیں گے اور حماس کو جو ہے وہ شکست دیں گے۔ تو ابھی تک ایسا نہیں ہوا، حماس کے حملے بھی جاری ہیں جو اسرائیلی فوجی ہیں ان کے اوپر اور مختلف جگہوں کے اوپر، لیکن جو اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے حملے ہیں وہ ایک صورتحال کو بہت خراب کر رہے ہیں۔ میں صرف آپ کو 2-3 چیزیں بتانا چاہتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ اس وقت غزہ کے اندر کیا صورتحال ہے اور فلسطینی جو ہیں لاکھوں وہ کس طرح کی زندگی جی رہے ہیں۔ فلسطین میں جو ہے 7 اکتوبر 2023 کے بعد جب یہ حملہ ہوا تھا، اس کے بعد سے 1000% جو ہے 1000% کھانے کی جو قیمتیں ہیں اس میں اضافہ ہو چکا ہے۔ اس وقت 1 کلو چینی جو ہے وہ غزہ کے اندر وہ $25 تک جا پہنچی ہے، یعنی 7500 روپے پاکستانی 1 کلو چینی کی قیمت ہے اس وقت غزہ کے اندر۔ اس وقت جو تقریباً جو ہے 70% کے قریب فلسطینی وہ غربت میں زندہ ہیں اور 45% جو فلسطینی ہیں وہ اس وقت انتہائی غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، فاقوں کا شکار ہیں، اور 5 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں اس وقت بالکل بھوک اور افلاس اور فاقوں کا جو ہے وہ شکار ہیں۔ ایک جو لیٹر ہے کوکنگ آئل کی قیمت ہے وہ $5 یعنی 1400 روپے پاکستانی کے قریب جو ہے وہ پہنچ چکی ہے۔ ایک خاندان اگر کوئی اچھا کھانا کھانا چاہے، جس کو ایک اچھا کھانا کہا جاتا ہے، اوسط جو اس کا خرچ ہے وہ اب $50 تک پہنچ گیا۔ $50 کا مطلب ہے تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ 14,000 پاکستانی جو ہے وہ روپے بنتے ہیں، وہاں تک جو ہے وہ پہنچ گیا اگر کسی نے
ایک اچھا کھانا جو ہے وہ کھانا چاہتی ہے فیملی، تو اس کو اتنے اخراجات کی ضرورت ہے. ایک انڈا جو ہے وہ $1 کا ہے. تو اس طرح جو ایک ٹینٹ ہے، جو فیملی ٹینٹ ہے، اس کی قیمت $800 سے $1400 تک پہنچ گئی ہے. اور 1 گیلن پانی جو ہے وہ اب جو ہے وہ 28 سینٹ کے قریب پہنچ گیا ہے، جو کہ بہت زیادہ قیمت ہے وہاں پہ جو وہاں پہ جو صورتحال ہے. اسی طرح جو 25 کلو آٹے کا تھیلا ہے وہ پہلے $10 کا تھا، وہ اب $100 کا ہو گیا. 28,000 کا تقریباً، وہ بلکہ 28,000 سے بھی اوپر جو ہے، تقریباً 28,000 کا جو ہے 25 کلو کا آٹا ہے. تقریباً $1200 کا کلو آٹا ہے اس وقت غزہ میں. اور غزہ میں جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر غریب ہیں. ان کا گزارا جو ہے وہ، جو ان کے رشتہ دار باہر رہتے ہیں وہاں سے ان کو پیسے آتے تھے جو اب بند ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ وہ فلسطین وہ جاتے تھے، اسرائیل میں کام کرتے تھے. اپنی جو ان کی اکانومی ہے وہ بہت چھوٹی اکانومی ہے غزہ کی، لیکن اب تو وہ تباہ و برباد کر دی ہے اسرائیل نے. تو اس لیے غربت کے، بھوک کے، افلاس کے ڈیرے ہیں. اور اب کل سے اسرائیل جو ہے وہ حملے شروع کر دے گا رفح کے ان عورتوں پہ، ان بچوں پہ، ان بوڑھوں پہ جو کہ اسرائیل کی بمباری سے، اسرائیل کی وحشت سے، اسرائیل کی بربریت سے شمالی غزہ سے جنوبی غزہ اور پھر رفح کی طرف آئے تھے. اب اسرائیل ان کے پیچھے رفح کی طرف جا رہا ہے. بہانہ ہے حماس کے خاتمے کا، جو اب تک نہیں ہو سکا، لیکن فلسطینی زندگیوں کا روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ بمباری سے بھی خاتمہ کر رہا ہے اسرائیل، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھوک اور جو وہاں پہ فاقے ہیں ان سے بھی لوگ جو ہیں وہ مر رہے ہیں. اسرائیل کی جیلوں کے اندر جو فلسطینی قید ہیں وہ بھی جانوں سے جا رہے ہیں. تو ایک موت جو ہے وہ مسلط کی ہوئی ہے اسرائیل نے فلسطینیوں کے لیے، اور ان کے لیے زمین جس کو کہتے ہیں تنگ کر دی گئی ہے. ان کی اپنی زمین جو ہے وہ ان کے لیے تنگ ہو گئی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا عالمی طاقتیں اسرائیل کو وہاں تک جانے سے روکتی ہیں، اور ایک بڑا انسانی المیہ جو ہے وہ اس کے نتیجے میں جنم لے گا، کیونکہ مصر کہہ رہا ہے کہ وہ ان کو جانے نہیں دے گا. اسرائیل بزید ہے کہ وہ آپریشن کرے گا. اگر وہاں سے بھاگنا ہے تو بھاگنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے. پیچھے اسرائیل کی فوج ہے، آگے مصر کا جو ہے وہ بارڈر ہے. اب فلسطینی دونوں طرف سے دبیں گے اور دونوں کے بیچ میں آئیں گے، اور بڑی پیمانے پہ ہلاکتوں کا خدشہ ہے، بمباری سے بھی، فوجی آپریشن کے نتیجے میں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ خوراک کی قلت کی وجہ سے اور پینے کے پانی کی جو قلت ہے اس کی وجہ سے روزانہ بچے جو ہیں وہ اپنی جانوں سے جا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں. اور ایک بڑی آبادی جو ہے، لاکھوں کے تعداد میں جو آبادی ہے، اب اس کی زندگیوں کو براہ راست اس اعلان کے بعد کہ اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ آپریشن کرے گا، زندگیوں کو مزید خطرات لاحق ہو گئے. اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ.